ملکہ کوثر میں ویکنڈ پر سیاحوں کا سیلاب، برفباری کے نظارے دیکھنے عوام امڈ آئے۔ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں مری اور گلیات میں داخل، ٹریفک کا نظام درہم برہم، سیاح کاروں میں محصور، انتظامیہ نے راستے بند کر دیے۔ شیخ رشید کے لوگوں سے سفر نہ کرنے کی اپیل۔ خبردار ہوشیار، وفاقی دارالحکومت میں سیلاب کا خدشہ، جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش سے نالہ لائی، دریائے سواں میں پانی کی سطح بلند، اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ایڈوائزری جاری، محکمہ موسمیات کی اتوار تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔ عوام 27 فروری کو نکلیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھجوائیں۔ اب عمران خان کی سرکار ایک دن بھی برداشت نہیں، لانگ مارچ سے قبل کسان مارچ کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں مؤثر احتجاج حکومت کے لیے سبق ہوگا، بلاول بھٹو۔ لوگ بڑی قیاس رائے آپ کے حوالے سے کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ہل جل نظر آتی ہے کہ یہ صرف یہ دوستیاں ہی ہیں، بس اس طرح چلتی رہیں گی؟ ہماری دوستی بہت پرانی ہے اور انشاءاللہ یوں ہی چلیں گے۔ تو جہاز کا رخ کبھی اس طرف بھی آئے گا؟ جہاز تو ہر طرف جا سکتا ہے، جہاز تو ہر طرف جا سکتا ہے۔ یہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جہاز کا رخ نون لیگ سمیت کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون والوں سے دوستیاں پرانی ایسے ہی چلیں گی۔ جہانگیر ترین کی سعد رفیع کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں گفتگو، شمولیت کے سوال پر سابق ایم این اے کی مسکراہٹ قابل توجہ ہے، ایاز صادق۔ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ سیاسی جہاز کا رخ نون لیگ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس کا جہاز ہے، جس طرف رخ کرنا ہے، اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے۔ میرے پاس تو جہاز ہے نہیں کہ میں رخ موڑوں۔ جہانگیر ترین ہی جہاز کا رخ موڑنے کا جواب دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک ہی کپتان عمران خان ہیں، تحریک چلانا اپوزیشن کا حق، حکومت کو کوئی پریشانی نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی گفتگو، سابق ایم این اے نے مذاق میں بات کی، حسان خاور کا موقع۔ جہاز تو واقعی جہاز ہوتا ہے۔ انہوں نے عذرائے مذاق ایک بات کری ترین صاحب نے، مسلم لیگ نون اس قسم کی جو ہے نا ٹوٹکوں سے کام نہ چلائیں۔ عمران نیازی چور اور جھوٹا ثابت ہونے پر استعفیٰ دیں، آئین کے تحت کوئی ایسا شخص وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ سکروٹنی کمیٹی رپورٹ کے بعد اب پارلیمنٹ کا کوئی قاعدہ ایوان نہیں، شہباز شریف۔ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے اور ہر ٹیکس پیئر تک پہنچ جائیں گے۔ جو ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں ان کو میں ایک قسم سے خوشخبری دے رہا ہوں، اگلے چند ہفتوں میں ہم ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی انکم کتنی ہے اور ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے۔ ابھی ہمیں نوٹسز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نوٹسز نہیں، خود ٹیکس نہ دہندہ تک پہنچیں گے، سارا ڈیٹا موجود، لوگ کارروائی سے پہلے محاصل ادا کرنا شروع کر دیں۔ 20 لاکھ افراد ٹیکس پیئرز، تعداد 2 کروڑ ہونی چاہیے۔ عمران خان مسٹر کلین، عوام کے پیسے میں کرپشن نہیں ہونے دیں گے، وزیر خزانہ شوکت طری۔ وزیر اعظم کی کھاد کی قلت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت، کسانوں کو یوریا کی مناسب فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ زراعت دوست پالیسی سے کاشتکاروں کو 822 ارب روپے اضافی آمدنی ہوئی، عمران خان کی زراعت کے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ حکومت کو مہنگائی کا احساس، چیزیں سستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سرکار کو بدنام کرنے کے لیے ایل این جی کا معاملہ اٹھایا گیا۔ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نئی چیز نہیں، حماد اصغر۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں بھی مہنگائی کا زور، شرح 21.38% رہی۔ چکن، سبزیاں، پیٹرولیم مصنوعات سمیت 25 اشیاء مہنگی ہوئی، ادارہ شماریات کی رپورٹ۔ پاکستان میں آن لائن $10 کروڑ کا فراڈ، سائبر کرائم کا ایکشن، پہلی بار کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو نوٹس جاری، پاکستان میں کمپنی کا نمائندہ طلب، فراڈ کرنے والوں نے رقم کرپٹو کرنسی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی۔
سابق چیف جج گلگت بلتستان کے خلاف توہین عدالت کیس، ملزمان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی 20 جنوری تک مؤخر، مجھ پر جتنی مرضی تنقید ہو فرق نہیں پڑتا، تاثر بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کسی کی ہدایت پر عمل کرتی تھی، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جج تک کوئی رسائی نہیں رکھتا تھا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ مولانا فضل الرحمان سے چینی سفیر کی وفد کے ہمراہ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ 3 سال سے اپوزیشن کے لانگ مارچ کا سن رہے ہیں، ڈر ہے بلاول بھٹو مارچ کرنے کی تاریخ 30 فروری نہ دے دیں، اسد عمر کا طنز، سندھ میں داخلے پرچی پر ہو رہے ہیں، اب پیسے نے جگہ لے لی، رشوت سے نوکریاں تقسیم کی جاتی ہیں، وفاقی وزیر۔ اسد عمر بتائیں کہ عثمان بزدار کس کی پرچی پر آئے، پی ٹی آئی کے ارسطو خوابوں سے نکل کر حقیقی دنیا میں آئے، پیسوں کے عوض پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں تبادلے ہو رہے ہیں، سعید غنی کا جواب۔ سندھ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 9ویں روز میں داخل، بااختیار شہری حکومت چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی نے بلدیاتی اداروں کے تمام اختیارات غصب کر کے وزیر اعلیٰ کو دے دیے، سراج الحق کا خطاب۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع، کراچی میں 26 ٹاؤن 233 یونین کمیٹیز تشکیل، سعید غنی کے حلقہ انتخاب میں 64 ٹاؤن بنا دیا گیا، محکمہ بلدیات کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، انسانی المیہ جنم لینے سے بچانے کے لیے افغانستان کی مدد ضروری، سپہ سالار۔ لاہور کی مختلف جامعات کے طلباء کا پاک فوج کے ساتھ ایک دن ٹینکوں اور اے پی سی کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا، مختلف ہتھیاروں کے استعمال کا عملی مظاہرہ بھی پیش۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ کورونا سے بری طرح متاثر، وائرس کا شکار ملازمین کی تعداد 7 ہو گئی، عملہ آدھا کر دیا گیا، 50% سٹاف کو گھر بیٹھ کر کام کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں اومیکرون کے مزید 30 کیسز کی تصدیق، خواتین بھی شامل، ضلع شرقی سب سے زیادہ متاثر، جنوبی، وسطی، غربی اور کرنگی سے بھی کیسز رپورٹ۔ تعلیمی ادارے، شادی ہال بند کرنے کی ابھی ضرورت نہیں، کورونا کی صورتحال قابو میں ہے، صوبے کے تمام اسپتال الرٹ ہیں، وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 25 پیسے کمی، 176 روپے 67 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قدر میں 30 پیسے اضافہ، 179 روپے 50 پیسے میں ٹریڈنگ۔ پی ایس ایل 7 کی منی ڈرافٹنگ ایک دن کے لیے ملتوی، بڑے کرکٹرز کے نام فائنل کرنے کے لیے ورچوئل ڈرافٹنگ آج شام کو ہوگی۔ پی ایس ایل 7 کا میلہ 27 جنوری سے سجنے کو تیار، کراچی میں انتظامات شروع، نیشنل اسٹیڈیم کے باہر کاداور ٹرافی نصب، کھلاڑیوں کی تصویریں بھی لگا دی جائیں۔ ایران کے شہر اصفہان میں بوئنگ طیارہ رن وے سے پھسل کر سڑک پر آ گیا، تمام مسافر سلائڈنگ کے ذریعے اترنے میں کامیاب، 5 معمولی زخمی، حادثہ لینڈنگ گیئر ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔